محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی مدرسہ رحمانیہ کے اکابر تھے، علاقے کے علماء تھے، عمائدین تھے، معتزین تھے، بطور خاص بیگ بلیا سپول اور قرب و جوار کے سب لوگ یہاں آئے الحمدللہ، اور سب لوگوں نے مسجد کی بنیاد رکھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور حضرت کا حکم ہوا کہ اس میں ایک مدرسہ بھی رہے تاکہ مسجد میں چہل پہل ہو، مسجد آباد رہے، اس لیے کہ اسٹیشن کے مسافر کبھی خوب رہیں گے، کبھی نہیں رہیں گے، کبھی گاڑی دیر آئے گی تو لوگ بھر جائیں گے، کبھی گاڑی وقت پر آ کے چلی جائے گی تو لوگ مسجد خالی رہے گی، اس لیے چھوٹا سا مدرسہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا، گرچہ اس کا بہت سا جزوی کام باقی ہے جو اللہ تعالیٰ وقت پر اپنے فضل سے پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مدرسے کی عمارت اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ جب جن لوگوں سے جو کچھ کہا کسی نے انکار نہیں کیا، اور پان نہیں تو پان کی ڈنڈی سے ہی ضرور اس میں مدد کیا، تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ اتنی بڑی عمارت بن کے تیار ہو گئی۔ اس کی جو ضرورت ہے ایک عمارت کی وہ سب اس میں مکمل ہو گیا۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جمعہ قائم ہوئی، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں جو جمعہ میں آتے ہیں کہ پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ اس دفعہ رمضان کے الوداع میں یہ باہر کے حصے میں بھی جو ہے صف لگا میدان میں، مسجد پوری بھر گئی، اور مدرسے میں جولائی 2024 سے الحمدللہ اس میں پڑھائی ہو رہی ہے، بچے آ جا رہے ہیں۔ تمام علاقے میں اعلان کیا گیا، سپول بنتا کرکولی پنکٹا پورب جوار میں بار بار اعلان ہوا، پرچہ بھیجا گیا، یہاں مسجد عائشہ میں اعلان کرتے رہے لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کریں، لیکن بہت محدود تعداد میں بچے آتے ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے یہاں مطبخ کا دارالاقامہ کا انتظام نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل سے طبیعت مائل ہوئی کہ کسی طرح دارالاقامہ ہو، مطبخ کا نظام ہو، تو پھر کچھ لوگوں سے کہا سنا گیا، اور الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا سامان ہے کہ کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ 12-13 بچوں کا جو ہے اس میں نام آیا، داخلہ ہوا، اور وہ انشاءاللہ آج سے یہاں قیام کریں گے۔ ان کا کھانا بھی، ناشتہ بھی کوشش کی جائے گی کہ بہتر سے بہتر ان کو کھلایا پلایا جائے۔ گھر کے جیسی تو سہولت فراہم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو تمام اداروں میں ہوتا ہے اس طریقے سے انشاءاللہ بہتر سے بہتر یہاں کیا جائے گا، ان کے لیے ناشتہ کا بھی اور 2 وقت کے کھانے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سہولت دے گا تو اور بھی اس کے لیے کیا جائے گا۔ تو بہرحال آج اس لیے آپ حضرات کو زحمت دی گئی کہ آج یہاں مطبخ کا نظام شروع ہو رہا ہے۔ ان بچوں کا اس میں کھانا ابھی سے باورچی بھی متعین ہو گیا ہے۔ پڑھانے کے لیے قاری محمد علی صاحب اکبر پور کے یہ اس مسجد سے لگے ہوئے بیچارے، تو یہ بطور استاد کا درجہ ہی وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے لیے دعا کریں کہ یہ کامیابی کے ساتھ پڑھیں، سارے بچے ان سے علم حاصل کریں، اور اپنا نام اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے روشن کریں۔ جب بہتر خدمت انجام دیں گے ان کا نام روشن ہوگا، ان کا نام روشن ہوگا۔ امام صاحب حافظ قاری عطیہ اللہ صاحب یہاں ہیں بیچارے، بہت دنوں سے لگے ہوئے ہیں، اور ہم سے جہاں تک من پڑتا ہے پورا علاقہ اور گاؤں بازار کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہوتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں، کرتے سنتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ لوگ صرف دل سے یہ دعا فرما دیجیے سب آدمی کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت یہاں کے اس دینی عمل کو جاری و ساری رکھے، آمین، اور کبھی بھی کوئی حافظ ظالم شریعوں کی نظر اس ادارے پر نہیں لگے، آمین، اور ہر مشکل حالات میں معمول و محفوظ رہے۔ ان لوگوں نے جس طرح سے بھی حصہ لیا تا قیامت اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی نسلوں کو اس کا بہتر بدلہ دیتا رہے، اور لوگوں کو اس کی ضروریات کی طرف متوجہ کرتا رہے۔ ہمارے درمیان میں سب سے ضعیف العمر آدمی جناب محمد اظہار الحق صاحب بلیا، یہ یہاں تشریف فرما ہے۔ سب تو لوگ برابر کے شریک ہیں اس میں، لیکن اول دن سے مسجد جو نام رکھنے کا وہ مدرسہ میں بیٹھی ہوئی تھی، مسجد کا نام کیا ہو، تو بہت سا نام آیا، لیکن انہوں نے ہی نام پیش کیا
تو میری رائے ہے کہ اماں عائشہ کے نام پر مسجد عائشہ رکھا جائے. ماشاء پھر ایسا نام پھر کسی کے انکار کا یہ نہیں تھا کٹنگ کا، تو یہ ان کی زبان سے نکلا ہوا مسجد عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ نام ان کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور ان کے نام کی برکت سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرایا. کہ ہمارے درمیان ہیں، آپ حضرات دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کی عمر میں اللہ برکت دے، اور ان کی سرپرستی میں جو ہے یہ کام آگے بڑھتا رہے. آمین. ان کے دل میں میری اتنی محبت ہے کہ مدرسہ بند رہے، کھلا رہے، ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، لیکن ہر صبح کو جو ہے فجر کے بعد یہ ان کو فون کر کے روزانہ خیریت پوچھتے ہیں. کبھی کبھی ہم کو یہ ہو جاتا ہے کہ بتا فون اٹھاویں نہیں اٹھاویں کیا ہو گیا، لیکن ایسے محبت رکھنے والے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات بھی ان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے دعا کریں. اور اس قافلے کے بہت سارے لوگ تھے، میر ماٹو صاحب وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اور بہت سے لوگ جو دن رات یہاں آتے تھے مسلمان رہتے تھے. ابھی نئی نسل میں ہمارے بہت سے ساتھی ہمارے عمر کے، کم عمر کے ساتھ کے لوگ ہیں الحمدللہ. تو وہ سب لوگ یہاں دن رات آتے رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، اور ہمارا جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے بس سے بڑھ کر کے زیادہ تعاون کرتے رہتے ہیں جس طرح سے بھی ہو. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. مدرسہ مسجد تو بہت سارا بن رہا ہے اور بنتا رہے گا، لیکن یہ اسٹیشن کی ضرورت کی وجہ سے بنایا گیا ہے. کہ اسٹیشن ہے یہاں بازو میں، تاکہ گاڑی واڑی چلے گی، دور دراز سے علاقے میں لوگ آئیں گے جائیں گے، مقامی لوگ تو اپنے گھر چلے جائیں گے جب بجے اتریں گے، لیکن گاڑی لیٹ سیٹ ہوگی تو یہاں مسجد میں لوگ قیام کریں گے، نماز پڑھیں گے. وقت ضرورت جو ہے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، کتنا فساد کے زمانے میں کہاں رہیں گے. اور مدرسہ مسجد کے ساتھ یہ جو لازمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے آباد رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو سہولت دیتا ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ 17 نمبر جو کوٹھی پول ہے وہاں بھی اگر 10 ہاتھ کا کچھ بن جاتا تاکہ وہاں بھی لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ ہوتی. آپ دیکھتے مندر بنی ہوئی ہے، لیکن ہماری قوم کے لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. اور آج دیکھتا ہوں کہ اگر وہ 2-4 دکان مسلمانوں کی ماں نہیں ہوتی تو کتنے علاقے کے لوگ، خواتین وہاں پر برقع پوش مسلم عورتیں، بچیاں اگر بس سے اترتی ہے، اس کو ادھر ادھر جانا ہے یا بس پکڑنا ہے، سواری نہیں ہے، تو جہاں تہاں وہ بھٹکتی ہے بیٹھنے کے لیے. حالانکہ مسلمانوں کی زمین وہاں پر بہت سی جگہ ہے، لوگ چاہے تو دے سکتے ہیں. ایک آدمی نے ہم سے وعدہ بھی کیا، لیکن وعدہ ان کا کچا ہے کہ تصدیق دیں گے. زمین پر جو ہے جتنا مکان بنانے میں لگے اس سے زیادہ کہیں اس کو بھرنے میں لگے، راستہ نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح پر ہم لوگوں کو خاص نظر رکھنی ہے. تو بس یہی چند بات کی ہمارے عزائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب بڑھائے چمکائے. صرف یہ مدرسہ تک محدود نہیں رہے، اس میں ٹیکنیکل کا شعبہ بھی ہو، انجینئرنگ کا شعبہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ وسائل دے گا تو اسکول کالج کے بہت سارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ڈیرا لے کر کے رہتے ہیں. ان کو فری کوچنگ کا، جیسے ابھی بہت سارا چل پڑا ہے، بہت سارا کوچنگ چل رہا ہے، تیاری کرا رہا ہے بچوں کو، ریلوے کا، بینکنگ کا، انجینئرنگ کا، میڈیکل کا. آپ لوگ اخبار میں نیٹ میں دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سہولت ہو جاتی تو یہاں بھی وہ مسلمان بچوں کے لیے شروع کیا جاتا ہے. جو لوگ اس لائن کے ماہر ہیں ان کی خدمات لی جاتی ہے، چاہے مفت ہو، فی سبیل اللہ ہو یا اجرت کے ساتھ ہو. تو بہرحال یہ خواہش ہے، آپ حضرات دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو جاری رکھے اور اس کی جو ضروریات بھی ہو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے پورا فرمائے. آمین. اور ہمارے لیے بھی جان مال عزت آبرو کے لیے آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. اس موقع پر چونکہ حضرت مولانا جاوید صاحب قاسمی دامت برکاتہ علاقے میں لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، عالم علماء، قدردانی بھی لوگوں کے دلوں سے بڑھتی جا رہی ہے. اس دور میں جو ہے ان کی شخصیت کی غنیمت ہے. حضرت مولانا شامل صاحب قاسمی پورا علاقہ فیضیاب ہو رہا ہے، یہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائے. ہمارے رفیق حضرت مولانا حافظ وقاری نعمت اللہ صاحب جو ہمارے لیے ہمیشہ آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کریں. تو میں حضرت مولانا جاوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ 2-4 بات موقع کی مناسبت پہلے تلاوت کر دیجیے قاری صاحب، پھر مولانا